اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن. فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک صلوات بھیج دیں محمد. وہ حضرات جو باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم فرش دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. اے فرش عزا یہ تیرا احسان بہت ہے. اے فرش عزا یہ تیرا احسان بہت ہے. بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. اے فرش عزا یہ تیرا احسان بہت ہے. بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. شعر پیش کر رہا ہوں حضور نواب صاحب دیکھیے گا کہ بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے، آتے ہی پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے. پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے. اس سلام کا سب سے نایاب شعر پیش کر رہا ہوں کہ پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے. کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو. کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو. کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے. کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو. کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے. آئیے حضرات میں گزارش کروں گا سلمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. کہ تا حشر ہوگی آل نبی کے چمن کی بات. کہ تا حشر ہوگی آل نبی کے چمن کی بات. قرآن کر رہا ہے امام حسن کی بات. قرآن کر رہا ہے امام حسن کی بات. کہ خنجر دکھاؤ یا کرو دارو رسن کی بات. کہ خنجر دکھاؤ یا کرو دارو رسن کی بات. ہر حال میں کروں گا امام حسن کی بات. ہر حال میں کروں گا امام حسن کی بات. کہ اس طرح کوئی بھائی نہ مانے گا حشر تک. اس طرح کوئی بھائی نہ مانے گا حشر تک. جیسے حسن حسین نے مانی بہن کی بات. جیسے حسن حسین نے مانی بہن کی بات. کہ سلمان مدے آل نبی کے طفیل میں. کہ سلمان مدے آل نبی کے طفیل میں. کرنا مجھے بھی آ گئی شعر و سخن کی بات. محترم جناب سلمان صاحب
بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کروں گا محترم جناب سرور دبیری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں حضرات۔ تاخیر کے مد نظر رکھتے ہوئے ایک مطلع چند اشعار حاضر خدمت ہیں۔ دیکھیے قبلہ مطلع حالات کو دیکھتے ہوئے مطلع ہے، دیکھیے بطور خاص کہ بیماریاں ہوں لاکھ دوا ساتھ ساتھ ہے۔ دیکھیے قبلہ کہ بیماریاں ہوں لاکھ دوا ساتھ ساتھ ہے، کہ بیماریاں ہوں لاکھ دوا ساتھ ساتھ ہے، اہلی عزا کی خاک شفا ساتھ ساتھ ہے، اہلی عزا کی خاک شفا ساتھ ساتھ ہے۔ اور دیکھیے گا دوسرا مطلب بھی کہ محشر ہے میں ہوں شہ کی عزا ساتھ ساتھ ہے، کہ محشر ہے میں ہوں شہ کی عزا ساتھ ساتھ ہے، ارے کیا خوف عشق شیر خدا ساتھ ساتھ ہے، کیا خوف عشق شیر خدا ساتھ ساتھ ہے۔ یہ شعر دیکھیے گا سال ثواب کی مجلس سے، دیکھیے گا اس شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ حب اہل بیت ہے یا مدح اہل بیت، کہ وہ حب اہل بیت ہے یا مدح اہل بیت، مرنے کے بعد جس میں بقا ساتھ ساتھ ہے، مرنے کے بعد جس میں بقا ساتھ ساتھ ہے، مرنے کے بعد جس میں بقا ساتھ ساتھ ہے، اور کس کی مجال شاہ کی جانب کرے نظر، کہ کس کی مجال شاہ کی جانب کرے نظر، ہر گام مرتضیٰ کی دعا ساتھ ساتھ ہے، ہر گام مرتضیٰ کی دعا ساتھ ساتھ ہے۔ اور آخری شعر دیکھیے گا کہ عباس جا رہے ہیں سوئے نہر القما، کہ عباس جا رہے ہیں سوئے نہر القما، اور دشمنی علی کی خزا ساتھ ساتھ ہے، اور دشمنی علی کی خزا ساتھ ساتھ ہے۔ گلزار مقطع دیکھیے گا کہ سرور تیری لحد میں اندھیرا ہو کیا مجال، کہ سرور تیری لحد میں اندھیرا ہو کیا مجال، الفت علی کی اشک عزا ساتھ ساتھ ہے، الفت علی کی اشک عزا ساتھ ساتھ ہے، بیماریاں۔ محترم جناب سرور دبیری صاحب بارگاہ مولا حسین علیہ السلام میں
اور خاک شفا کی عظمت کے حوالے سے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، شاعر کو آواز دینے سے پہلے ایک مطلع اور دو شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ کب مصطفیٰ کے ساتھ تھے، کب مرتضیٰ کے ساتھ، کب مصطفیٰ کے ساتھ تھے، کب مرتضیٰ کے ساتھ، جیسے تھے جانثار شہ کربلا کے ساتھ۔ کب مصطفیٰ کے ساتھ تھے، کب مرتضیٰ کے ساتھ، جیسے تھے جانثار شہ کربلا کے ساتھ۔ شعر دیکھیے گا، مطلب پیش کر رہا ہوں یہ بھی کہ حر کو، دانی صاحب، حر کو جزائے خیر ملی ہے بقا کے ساتھ، حر کو جزائے خیر ملی ہے بقا کے ساتھ، لیکن سزائے موت رہی حرملا کے ساتھ۔ حر کو جزائے خیر ملی ہے بقا کے ساتھ، لیکن سزائے موت رہی حرملا کے ساتھ۔ اور محسوس کیجئے گا، آپ کے شعر کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ محسوس کیجئے گا نئی زندگی کا لطف، محسوس کیجئے گا نئی زندگی کا لطف، خاک شفا زبان پر رکھیے دوا کے ساتھ۔ محسوس کیجئے گا نئی زندگی کا لطف، خاک شفا زبان پر رکھیے دوا کے ساتھ۔ اور گلریز کو یقین ہے آتی ہیں سیدہ، گلریز کو یقین ہے آتی ہیں سیدہ، پلکیں بھی وہ بچھاتا ہے فرش عزا کے ساتھ۔ گلریز کو یقین ہے آتی ہیں سیدہ، پلکیں بھی وہ بچھاتا ہے فرش عزا کے ساتھ۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا محترم جناب شاہ رخ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش۔ ہے سلام اس پر جو دیتی تھی صدا اے حسین، ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا اے حسین، رے گھوڑے دوڑائے لعینوں نے تیرے لاشے پر، جیسے تو صبتے پیمبر ہی نہ تھا اے حسین، اس قدر ظلم بڑھا جلتی ہوئی ریتی پر، تیرا سجدے میں ہی سر کاٹا گیا ہے حسین، آگ خیموں میں لگائی گئی یوں عصر کے بعد، بستر عابد بیمار جلا ہے حسین، شمر بے رحم نے اس طرح سے موتی چھینے، خون کانوں سے سکینہ کے بہا اے حسین، جب سکینہ کو نہ مل پایا تیرا سینہ تو سو گئی خاک پہ بے آب و غذا اے حسین، جس کے بچپن میں لیا کرتے تھے بوسے نانا، اس گلے پر تیرے خنجر ہے چلا ہے حسین، اپنی آغوش میں زہرا نے لیا
آتا جس کو نو کے نیزہ پا وہی سر ہے تیرا ہائے حسین، پتھروں کو بھی اٹھانے سے ٹپکتا تھا لہو، غم میں روئی ہے تیرے کرب و بلائے حسین، ہے سلام اس پر جو حضرات محترم شاہ رخ صاحب بارگاہ مولا میں پردرد نوحہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں صرف آخری نام اپنی فہرست کا محترم جناب محمد طالب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ سوئے ہوئے ضمیر جگاتی ہے کربلا، سوئے ہوئے ضمیر جگاتی ہے کربلا، باطل کو حق کی راہ دکھاتی ہے کربلا، باطل کو حق کی راہ دکھاتی ہے کربلا، اور وہ یاد آ رہے ہیں مجھے بچپنے کے دن، وہ یاد آ رہے ہیں مجھے بچپنے کے دن، ماں مجھ کو لوریوں میں سناتی ہے کربلا، ماں مجھ کو لوریوں میں سناتی ہے کربلا، ماں مجھ کو لوریوں میں سناتی ہے کربلا۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ میں نے دعا حیات کی کرنا ہی چھوڑ دی، میں نے دعا حیات کی کرنا ہی چھوڑ دی، جب سے سنا ہے روحیں بھی جاتی ہیں کربلا، میں نے دعا حیات کی کرنا ہی چھوڑ دی، جب سے سنا ہے روحیں بھی جاتی ہیں کربلا، اور جب جب بھی مشکلوں نے میرا سامنا کیا، جب جب بھی مشکلوں نے میرا سامنا کیا، ہر بار حوصلے کو بڑھاتی ہے کربلا، ہر بار حوصلے کو بڑھاتی ہے کربلا، اور کھاکے شفا بنا دیا مٹی کو شاہ نے، کھاکے شفا بنا دیا مٹی کو شاہ نے، یہ معجزہ جہاں کو دکھاتی ہے کربلا، یہ معجزہ جہاں کو دکھاتی ہے کربلا۔ اور مکتب پیش کر رہا ہوں کہ اشکوں سے اپنے آپ وضو ہم نے کر لیا، اشکوں سے اپنے آپ وضو ہم نے کر لیا، طالب نظر میں جب میری آتی ہے کربلا، طالب نظر میں جب میری۔ میں گزارش کروں گا ان تمام مومنین کی خدمت میں کہ جو باہر تشریف فرما ہیں وہ برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا خطیب مجلس، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا دانش زیدی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم انصار حسین ابن ناصر حسین صاحب کے روح کو حسین فرما دیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط فاتحہ۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بھیجیں محمد. رخال آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا اور قریب ہو جائیے اور جو لوگ کرسی نشین ہیں اگر وہ فرش نشین ہو جائیں تو زیادہ ثواب میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کا وہ شرف نہیں ہے جو اہل بیت کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ہے. ایک مرد مومن، ایک عاشق اہل بیت، ایک عزادار کئی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے. اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ان آیات کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے کہ جس میں تخلیق انسان اور مقصد تخلیق پر گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا کبھی ایسا بھی وقت آیا، ایسا بھی لمحہ آیا، ایسی بھی ساعت آئی، ایسی بھی گھڑی آئی کہ جب اس کے مقرب ترین بندوں کا تذکرہ اس کی بارگاہ میں نہ رہا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. اور ہم نے انسان کو ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا ہے تاکہ اسے آزمائیں. کیوں آزمائے گا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. کیونکہ میں نے اسے سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے. یہ دو طاقتیں دی کیوں ہیں؟ تو آنے والی آیت نے اس کی وضاحت کی کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے سبیل ہدایت کر دیا، اب تم اس پر قائم رہ کے شاکر بن جاؤ یا انکار کر کے کافر کہلاؤ. یعنی آیت پیغام یہ دے رہی ہے کہ جسے اللہ نے خلق کیا ہے اسے راہ ہدایت پر خلق کیا ہے، راہ ہدایت پر خلق کیا ہے. اور ہدایت لینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے، ہدایت لینے کے لیے سننا بھی ضروری ہے. اسی لیے میں نے دو طاقتیں دی ہیں، ایک دیکھنے کی طاقت، ایک سننے کی طاقت، تاکہ تم ہدایت حاصل کرتے وقت دیکھ بھی سکو اور کانوں سے سن بھی سکو. جب ہدایت لینے کا یہ قانون ہے تو پھر ہدایت دینے کا یہ قانون ہوگا کہ سنایا بھی جائے اور دکھایا بھی جائے.
اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کے میدان میں مولا علی کو نبی نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیوں کیا تھا. بلند کر کے ہادی کو دکھایا تھا اور من کل تو مولا کہہ کے ہدایت سنائی جا رہی تھی کہ دیکھو اگر یہ ہے تو تم بہکنے نہیں پاؤ گے. یوں تو اس نے انسانوں کو راہ ہدایت ہی بخل کیا ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے. اس نے سب کو بنایا ہے، لیکن جو آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا ہے، یہ کون ہے کہ یہ ماں اور باپ ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا. دو کے ذریعے ہم نے تمہیں اس کائنات میں بھیجا ہے، ماں اور باپ. مگر انسان کی حیثیت کیا ہے جسے اس نے خلق کیا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن پڑھیے. قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، گھر کی زینت بڑھانے کے لیے نہیں آیا. خالی جب چلنے لگیے سفر پہ تو ہوا دینے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے فکر کا کام لو، تدبر سے کام لو، تعقل سے کام لو، عقل سے کام لو. اس لیے کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے پھر قرآن اس سے گفتگو بھی کرنے لگتا ہے. یہ جو انسان کی بات ہو رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ جو انسان کی بات ہو رہی ہے، حیثیت کیا ہے اس انسان کی؟ ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرمائیں، اور وہ چہرے ہیں کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے خطبہ کو سنا ہے جنہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ اصلاح بھی فرمائیں گے. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ وہی قرآن آواز دے رہا ہے خلق الانسان ضعیفا. ہم نے انسان کو کمزور بنایا، اتنا کمزور بنایا ہے کہ خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا ہے. تو وہ جو ہے عزیزان گرامی، اتنا کمزور بنایا ہے کہ خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا. اتنا کمزور بنایا ہے کہ بھوک لگی ہے تو کھانا مانگ بھی نہیں سکتا ہے، پیاس لگی ہے تو پانی مانگ نہیں سکتا ہے. یہ آنے کی نوبت ہے، اتنا کمزور بنایا ہے. مگر وہ خالق ہے جس انسان کو اتنا کمزور بنایا ہے، اسی انسان کو اتنا مختار بھی بنایا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کائنات میں کر لیتا ہے. لیکن جہالت کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو حیثیت کیا ہوتی کچھ بھی نہیں جانتا ہے. تھوڑا بڑا ہوتا ہے، سمجھ میں کچھ آنے لگتا ہے، ہاں ہوں کچھ کرنے لگتا ہے، تو سب سے پہلا اس کا جو مدرسہ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. ماں اسے سکھاتی ہے کہو اللہ ایک. دیکھیں اب بالکل سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، یہی تو ماں سکھاتی ہے بچپنے میں. اب نبی کی حدیث پڑھوں، نبی کیا فرما رہے ہیں سنیے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آخری منزل تک. یہی تو بات ہے نا رسول کی. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آخری منزل تک.
ماں ہمیں جو سب سے پہلا علم دیتی ہے وہ یہی علم ہے، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، ٹھوکر لگی تک کہو یا علی مدد۔ یہ علم ہمیں بات دیتی ہے بچپنے میں۔ جب لحد کی بات آئی، قبر میں آدمی کو لٹا دیا گیا، ایک آدمی ہے جو شانہ ہلا رہا ہے، اوپر بیٹھا ہوا آدمی کہہ رہا ہے اسمائی فم، سنو اور سمجھو، ابھی آنے والے تم سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، کہہ دینا اللہ، تیرا نبی کون ہے، کہہ دینا محمد، تیری کتاب کیا ہے، کہہ دینا قرآن، تیرا دین کیا ہے، کہہ دینا اسلام۔ یہ جو بچپنے میں ہمیں پڑھایا گیا تھا وہی لحد میں پوچھا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا نبی کیوں کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو، ماں کی گود سے قبر کی آخری منزل تک بتایا جا رہا ہے۔ جو بچپنے کا علم ہے وہی علم تمہیں قبر تک کے لے کر جانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ جو بچپنے میں تمہیں علم پڑھایا جا رہا ہے، علم سکھایا جا رہا ہے، یہی علم قبر تک لے کے جانا ہے۔ اور وہی انسان تھوڑا اور بڑھا ہوا، اب کسی مدرسے میں نام لکھ دیا، کسی اسکول میں نام لکھ دیا، اب وہ منزلوں کو طے کر رہا ہے، علمی مراحل طے ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، علم کا ایک نام مشکل کشا بھی ہے۔ علم کا ایک نام مشکل کشا بھی ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں مشکلیں نہیں پیدا ہوتی ہیں، اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں مشکلیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم ان کے در سے متمسک ہیں کہ جہاں سلونی کے دعوے ہوتے ہیں، جہاں سوال بعد میں ہوتا ہے جواب پہلے عطا ہو جاتا ہے، وہی انسان، میں یہیں پر روکے ہوئے ہوں، آپ کو پوری مجلس اسی جملے پر رکی ہوئی ہے، وہی انسان جسے کمزور بنایا ہے اللہ نے۔ اور آج کی شب آپ کو یاد ہے، میں اسی لیے اس موضوع کو چھیڑا ہے، جو کل کا دن آ رہا ہے وہ دن بھی آپ کو معلوم ہے، کچھ مناسبت بھی ہے۔ وہی انسان علم کے مراحل کو طے کرتا ہے، تو کبھی ڈاکٹر بنتا ہے، کبھی انجینئر بنتا ہے، کبھی مولوی بنتا ہے، کبھی جج بنتا ہے۔ اب اس کی صلاحیتوں پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ انسان مجبور ہے، جسے اللہ نے بالکل کمزور بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہی علم کا ماہر ہو سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مولوی بھی ہو، انجینئر ہے تو بہت بڑا جج نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک وقت میں انسان ایک ہی علم کا ماہر ہو تو وہ غلام 70 زبانوں کا عالم بن جایا کرتا ہے۔ یہ ایسوں سے وابستہ رہیے، اور وہی انسان اب علم حاصل کرنے کے بعد اپنے کارنامے دکھاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے کارنامے بھی دکھاتا ہے۔ یہی انسان جس نے علم کی بنیاد پر جو سفر کئی مہینوں میں ہوتے تھے انہیں سمیٹ لیا،
اور سمیٹ کے انہیں دنوں میں لے آیا اور ترقی کی تو دنوں کو سمیٹا تو قبر میں بھی بولنا ہے. بس سنیے عزیزان گرامی، اختیار آپ کو ہے. وہ انسان جسے اللہ نے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا، بالکل کمزور بنایا، کوئی حیثیت نہیں رکھی، اس نے اسی دنیا میں جب علم حاصل کیا تو اتنے لمبے سفر کو سیکنڈوں میں لا کے رکھ دیا. تو جب یہ انسان مجبور کی حیثیت ہے تو جسے اللہ نے پوری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہو، اگر وہ ایک لمحے میں یہاں سے وہاں چلا جائے اور زنجیریں در ہلتی رہے تو حیرت نہ کیجئے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کیونکہ اسے اللہ نے پوری کائنات کا مالک و مختار بنا کے بھیجا تھا. یہاں سے وہاں چلا گیا اور جو جہاں تھا وہیں رک گیا. زنجیریں در بھی ویسے ہی ہلتی رہی. دیکھیں یہ باتیں تو سنی ہوئی ہیں مگر ایک جملے سے نیا رخ ہے، توجہ چاہتا ہوں. زنجیریں در بھی ویسے ہی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی ویسے ہی گرتا رہا، بستر کی گرمی بھی ویسے ہی باقی رہی. کیوں کہ آواز مشیت آئی، ہم نے اپنے حبیب کو روح کائنات بنایا ہے. جب روح نکلی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اپنے حبیب کو روح کائنات بنایا. جب کائنات سے روح نکلی تو جو جہاں تھا وہیں رک گیا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ نبض کائنات کے چلنے کے لیے کسی محمد کی ضرورت ہے، چاہے کل کا محمد ہو چاہے آج کا محمد ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نبض کائنات کو چلنے کے لیے کسی محمد کی ضرورت ہوگی. یہ کائنات کا چلنا بتا رہا ہے کہ کوئی محمد ہے. اور اب نبی یہاں سے وہاں پہنچ گئے. کیا اہتمام کیا مشیت نے. محبوب نے حبیب کو بلایا اور بہت اہتمام کے ساتھ بلایا. جو ہی نہیں بلا لیا، براق بھیجا، اس پر بٹھا کے بلوایا اور جیسا مہمان تھا ویسے ہی میزبان بھی رکھا. عزیزان گرامی، اب دنیا ہے، اگر یہاں کوئی پرائم منسٹر آنے والا ہو کسی ملک کا، لکھنؤ میں یا دہلی میں، تو اسے ریسیو کرنے کا کوئی محلے کا سباسد نہیں جائے گا. جس لیول کا آدمی آ رہا ہے اسی لیول کا آدمی اسے ریسیو کرے گا. پرائم منسٹر آ رہا ہے تو پرائم منسٹر ہی جائے گا اسے ریسیو کرنے. راشٹرپتی آ رہا ہے تو راشٹرپتی ہی جائے گا اسے ریسیو کرنے. لیول کی بات ہے. آج محبوب نے حبیب کو بلایا ہے اور وہ نظر آتا نہیں. وہ نظر آ جائے تو خدا نہیں. اب کوئی تو چاہیے میزبانی کے لیے، لہذا آواز آئی اگر مہمان بلا رہا ہوں نبی کو تو میزبانی کے لیے علی کو رکھا. میزبانی کے لیے علی کو رکھا. لیکن جب نبی یہاں سے چلے
تو علی یہاں تھے. وہرے لکھنؤ. جب نبی یہاں سے چلے تو علی یہاں تھے. جب وہاں پہنچے تو علی وہاں تھے. وہاں پہنچے تو علی وہاں تھے. اب سمجھ میں آیا میرے مولا نے کیوں کہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. محمد سے پہلے علی وہاں تھے. مہمان آ رہا تھا نا تو میزبانی ویسی ہوگی اور ہوئی بھی میزبانی ویسے ہی. اور اب کتنی باتیں ہوئی بھئی یہ سنیے عزیزان گرامی، کیونکہ حبیب اور محبوب کی باتیں تھیں. اتنی دیر باتیں ہوئی کہ نبی نے خندق میں کہا کہ جو آج سب سے پہلے فتح کی خبر دے گا وہ جو مانگے گا اسے مل جائے گا. اب سب علی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہاں تلوار چلی. عمرو ابن عبدود تیغ ہوا. مولا سر لے کر واپس ہو رہے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں. یا نبی اللہ مبارک ہو علی جیت گئے، مبارک ہو علی جیت گئے. کہا تم نے بہت دیر کر دی آنے میں. کہا یا نبی اللہ ہائی اسپیڈ ہوں، بھاگنے میں کوئی جواب نہیں ہے میرا، بہت تیز دوڑتا ہوں. اس سے پہلے کون آ گیا؟ کاش یہ کیمرہ وہاں ہوتا تو آج آپ کو تصویر دکھائی جاتی کہ کس اسپیڈ سے بھاگے ہوں گے اور کیسے بھاگے ہوں گے. اگر پھر بھی نبی نے کہا تم نے دیر کر دی، کہ یا نبی اللہ ہم سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں، کہ یہ سلمان بیٹھے ہیں. کہ یا رسول اللہ یہ تو اٹھ کے گئے نہیں، کہ انہی سے پوچھ لو. کہ سلمان بتائیے. کہ میں بس چہرہ رسالت کو دیکھتا رہا، جیسے ہی رسالت مسکرائی میں سمجھ گیا امامت جیت گئی. میں نے کہا مبارک ہو یا رسول اللہ علی جیت گئے. اب کیونکہ نبی نے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگے گا اسے مل جائے گا، کہ مانگو بھائی سلمان کیا مانگتے. اب سلمان کے لیے مشکل یہ آن پڑ گئی کہ مانگیں کیا. ایک دل نے کہا جنت مانگ لے. سوچا جنت تو یوں ہی مل جائے گی، سردار جنت کا غلام ہوں. ورنہ آغائے صادق حسین صاحب قبلہ نے مصائب الشیعہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ جنت تو سلمان بانٹیں گے. وہ سوچا کوثر مانگ لوں کہ ساقی کوثر کا غلام ہوں یوں ہی سیراب ہو جاؤں گا. سوچا شفاعت مانگ لوں کہ شافع محشر کے پہلو میں بیٹھا ہوں یوں ہی شفاعت ہو جائے گی. مشکل آن گئی کہ مانگے کیا. دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے کہ یا علی بتائیے. کہ جا کے نبی سے کہہ دو کہ اللہ نے جو معراج میں 18,000 فضیلتیں میرے بارے میں بتائی تھی اس میں سے ایک بتا دیں. آپ کو کچھ پہنچی بات کہ نہیں پہنچی بھائی؟ 18,000 فضیلتیں، یعنی نبی معراج پر اتنی دیر رکے کہ علی کے بارے میں 18,000 فضیلتیں بیان ہوئی. دوڑ کے نبی کے پاس آئی. یا نبی اللہ بتائیے. کہ یہ بتانے والی نہیں ہے، یہ آنکھوں سے دیکھنے والی ہے. سلمان فلاں مقام پر جاؤ گے، ایک پتھر نظر آئے گا، اسے ہٹانا، جو نظر آ جائے وہ علی کی فضیلت ہے. سلمان دوڑے. اب جو دیکھا تو ایک پتھر نظر آیا، اسے ہٹایا، اندر پہنچے. اب سلمان کہتے میں نے جدھر دیکھا ادھر مسجد، اور ہر مسجد میں منبر، اور ہر منبر پر علی. ہر منبر پر علی خطبہ دے رہے ہیں.
سلمان کہتے ہیں میں نے مسجدوں کو گنا تو 1000 مسجدیں، 1000 مسجدیں، 1000 ممبر، اور ہر ممبر پہ علی، لوگ 40 میں مرے جا رہے ہیں، علی ہزاروں جگہ نظر آ رہے ہیں۔ علی تو 1000 جگہ ہیں۔ سلمان ایک شجر کے پیچھے چھپ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا دیکھ لیں۔ خطبہ دیتے دیتے فرمانے لگے میرے مولا کہیں میرا سلمان مجھے چھپ کے تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ سلمان باہر نکلے، یا علی آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ تم پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار نسلیں پہچان لیتی ہو، کیا وہ ایک درخت کے پیچھے اپنے سلمان کو نہ پہچان پائے گا؟ سلمان کو پہچانا۔ تو اب بہت سی باتیں ہوئیں معراج میں، مگر آج تک مسلمان اسی میں الجھا ہوا ہے کہ نبی کو معراج جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی، اسی میں الجھا ہوا ہے۔ مجھے اپنے استاد محترم مولانا ابن حیدر صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ وہ جب معراج تک پہنچتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو معراج جسمانی ہوئی یا روحانی، وہ بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، وہ یہ بتائیں کہ نبی نالائنیں پہن کے گئے تھے یا نالائنیں اتار کے گئے تھے؟ اگر نبی نالائنیں پہنے ہوئے گئے تو جسمانی ہوئی، اور بغیر نالائن کے گئے تو روحانی ہوئی، اس لیے کہ نالائنیں جسم پہنتا ہے، روح نہیں پہنتی ہے۔ اور ہم نے معراج میں دیکھا کہ جب نبی نالائنیں اتارنے لگے تو آواز مشیت آئی، میرے حبیب نالائنیں پہنے چلے آؤ، آج پوری کائنات تمہارے نالائنوں کے نیچے آ جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ پوری کائنات نالائن محمد کے نیچے تھی۔ یہ ہے میرا نبی، وہی نبی کہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہم نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے، ویسے ہی جیسے پاک کرنے کا حق ہے، اور تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ایک بات عرض کروں گا، بات تمام کر رہا ہوں۔ کس طرح سے نبی نے نفسوں کو پاک کیا؟ ایک ہی واقعہ ہے جو بہت بچپنے میں پڑھا ہوگا آپ نے، مگر نتیجہ ہو سکتا ہے نیا ہو۔ ایک ضعیفہ ہے جو روز پیغمبر پر کوڑا پھینکتی ہے، مگر آج جب پیغمبر نکلے تو اس نے کوڑا نہیں پھینکا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ آج بچ گئے۔ یہ ذات مرسل اعظم تھی۔ دریافت کیا کہ وہ ضعیفہ کہاں ہے؟ کہ وہ کچھ بیمار ہے، کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ نبی اس کی عیادت کے لیے آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب نبی اس کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کافرہ تھی، جب اس کے گھر سے نکلے تو وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ جب اس کے گھر میں گئے تو وہ کافرہ تھی، جب اس کے گھر سے نکلے تو مسلمان تھی۔ ایسا ہی واقعہ 7ویں امام کا بھی ملتا ہے، جو کل کا روز گزرا امام کی شہادت کا۔ حکومت نے ایک عورت کو تیار کیا کہ قید خانے میں جانا اور پھر آوازیں بلند کرنا اور امام پر الزام لگانا۔ عورت اندر گئی،
اب یہاں انتظار ہو رہا ہے کہ لوگ اب آواز آئے، اب آواز آئے، کوئی آواز ہی نہیں آئی، پوری رات گزر گئی۔ جب وہ صبح کو باہر آئی تو صداقت کاظم کا کلمہ پڑھتی ہوئی نکلی۔ کہا تمہیں کس لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا تم نے اس پر الزام رکھنے کے لیے بھیجا تھا جس کا میں رات بھر انتظار کرتی رہی کہ سجدے سے سر کب اٹھائے گا۔ یہاں بھی تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ قید خانے میں گئی تھی تو کافرہ تھی، جب واپس ہوئی تو مسلمان تھی۔ باپ دونوں واقعے ملائیے، وہاں رسول گھر میں گئے تو وہ کافرہ تھی، باہر نکلے تو مسلمان۔ یہاں عورت قید خانے میں گئی تو کافرہ تھی، باہر نکلی تو مسلمان۔ اب جو لوگ کہتے پھرتے اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، ذرا تاریخ پڑھ کے دکھائیے۔ میں کہتا ہوں بالکل 100% آپ صحیح کہتے ہیں کہ اسلام تلوار ہی کے زور پر پھیلا ہے۔ آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ اسلام تلوار ہی کے زور پر پھیلا ہے، مگر کسی جھوٹی تاریخ میں بھی آپ نہیں دکھا پائیے گا کہ کہیں لوہے کی تلوار چلی ہو۔ جہاں چلی ہے کردار محمدیت کی تلوار چلی ہے، جہاں چلی ہے کردار محمدیت کی تلوار چلی ہے، اور یہی کردار ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر انسان کا کردار نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جس مرد مومن کی مجلس ہے اس کا کردار ہی تھا محبت، سیرت اہل بیت پر عمل کرنا۔ بہت سی باتیں ہیں، کوئی منہ پر تعریف کرے یہ تعریف نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے جو تمہاری منہ پر تعریف کر رہا ہے۔ بات تو جب ہے کہ جب ہماری چلتی ہوئی سانسیں رک جائیں اور کوئی تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ زندگی اس انداز سے گزارو کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب مر جاؤ تو تمہیں یاد کر کے روئیں۔ کس کس بات کا ذکر کروں؟ ایک عمل ایسا ہے کہ جس سے غلام علی تھے تو ان کے عمل پہ عمل کرتے تھے۔ کیا عمل؟ میرے مولا نے فرمایا کہ ایسے عطا کرو کہ ہاتھ کو ہاتھ کی خبر نہ ہو۔ نہ جانے کتنوں کو ایسے عطا کر دیا کہ ہاتھ کو ہاتھ کی خبر نہیں ہونے پائی۔ آج دن میں مجھے خبر ہوئی، میں نے ابھی جو جملہ عرض کیا کہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون تھا، آج دن میں مجھے یہ خبر ملی کہ کتنے بچوں کی تعلیم کا ذمہ ان کے سر تھا۔ یہ گھر والوں کو بھی نہیں معلوم۔ ایک بچہ، اب مجھے نام نہیں معلوم اس کا، کہ جسے بچپنے سے انہوں نے پڑھایا تھا، آج وہ انجینئر بن گیا ہے۔ پوری پڑھائی کا ذمہ ان کے سر تھا۔ اخلاق، ہنس کے ملنا، محبت، کیا یہ تعلیمات اہل بیت ہیں؟ یہی باتیں رہ جاتی ہیں آدمی کی۔ آدمی ہے کیا؟ آج ہے کل نہیں ہوگا، مگر باتیں رہ جائیں گی۔ یہی سوال کسی نے میرے مولا غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
سوال کیا یا علی زندگی کیا ہے؟ پڑھیے نہج البلاغہ. یا علی زندگی کیا ہے؟ کہ 2 دنوں کا نام ہے زندگی. ایک وہ جو گزر گیا اور ایک وہ جو آنے والا ہے. اس کے بعد جو تشریح کی ہے میرے مولا نے، فرمایا جو گزر گیا ہے وہ دوبارہ تمہاری حیات میں آئے گا نہیں، اور جو آنے والا ہے اس کا یقین نہیں ہے کہ آ جائے. اس لیے جہاں پر ہو وہیں زندگی کو سدھار لو، اس لیے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا. اور اگر دنیا میں سب کچھ ہوتا اور دنیا فنا نہ ہونے والی ہوتی تو کبھی علی طلاق نہ دیتے. یہ دنیا ہے کیا؟ نہج البلاغہ پڑھیے جو میرے مولا کی آخری وصیت ہے جناب امیر کی. 20ویں رمضان سن 40 ہجری اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد کا جملہ سنیے، وَأَلَّا تَبْقِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اسے مڑ کے نہ دیکھ لینا، اس لیے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. اس لیے جو عمل کیجئے وہاں کے لیے. اور ایک عمل تو ان کا وہیں کے لیے تھا، جو مسجدیں ویران تھی انہیں آباد کرنا. جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہو، اس سے بڑا کام کیا ہوا؟ یہی نشانی، یہی پہچان ہمارے 5ویں امام نے بتائی ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارا ایصال ثواب جاری رہے. سبیل کا اہتمام کر کے جاؤ تاکہ لوگ تشنکام ہوتے رہیں، سیراب ہوتے رہیں، اور تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے. ایسی مسجد بنا کے جاؤ تاکہ عبادت ہوتی رہے. یہ مرحوم انہی ساری باتوں سے یاد کیے جا رہے ہیں. اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح فرمائیں. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب ان سے واقف ہیں، مجھے میرا خیال پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن انسانیت جہاں نہ ہو وہاں دولت بھی کام نہیں آتی ہے. جہاں اخلاص نہ ہو وہاں شہرت بھی کام نہیں آتی ہے. دولت سے انسان خریدا جا سکتا ہے مگر اخلاق نہیں خریدا جا سکتا. اخلاق نعمت الہی کا نام ہے اور یہ سیرت اہل بیت سے عطا ہوتا ہے. اور جاتے جاتے اپنے بیٹے کو بھی وہی تعلیم دے کے گئے. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اکثر لوگ جنازے میں تھے. کسی کا باپ مر جائے تو آدمی ہوش میں نہیں ہوتا ہے، مگر سلام کیجئے ایسے باپ کے بیٹے کو کہ جس کے باپ کا غسل ہو رہا تھا پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ نماز اول وقت ہو جائے. کیوں؟ یہ باپ کی تعلیم تھی. اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے والدین کے بارے میں تحقیق کرنا ہو تو ان کی اولادوں کو دیکھ لو. اولادیں دیکھتے جاؤ، والدین کو سمجھتے جاؤ. اولادیں والدین کا آئینہ ہوتی ہیں.
عزیزان گرامی، بس بات تمام ہو رہی ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں خدا ان سب کو سلامت رکھے. لیکن عزیزان گرامی، جو بھی عمل کیجئے گا وہ اللہ کے لیے ہو، اہل بیت کے لیے ہو. ہر ایصال ثواب اپنی جگہ ہے، مگر مجلس حسین اپنی جگہ ہے. اس لیے کہ اس میں حسین کی ماں آتی ہے. اللہ اکبر. میں نے خالی نام لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا عرض کروں؟ وہ ایک روز کے بعد حسین مدینہ چھوڑ دیں گے، لیکن عزیزوں، غم کی تاریخ تو آج ہی ہے. اصل جو دن گزرا ہے وہ حسین پر قیامت کا دن گزرا ہے. حکومت کی طرف سے نمائندہ آیا، اس نے کہا آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. 26ویں رجب تھی جب حسین دربار ولید میں آئے. بنی ہاشم کو باہر روک دیا کہ جب میری آواز بلند ہو تب اندر آنا. کیوں بلایا ہے؟ کہ یزید تخت خلافت پہ بیعت چاہتا ہے. امام نے فرمایا کہ اتنا اہم مسئلہ بیعت کا ہے تو رات کے اندھیرے میں کیوں لیتا ہے؟ صبح ہونے دے، مسجد میں بلا لے سب کو، پھر فیصلہ ہوگا کہ بیعت کس کی ہوگی، میری ہوگی یا یزید کی ہوگی. یہ کہہ کہ امام حسین پلٹے. پاس میں مروان بیٹھا تھا، اس نے کہا ولید اگر حسین اس وقت نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے. اور جیسے یہ کہنا تھا میرے امام کی آواز بلند ہوئی، کیا کہتا ہے زن زانیہ کی اولاد مجھ جیسا اور اس جیسے کی بیعت کرے. بھائی یہ آواز بلند ہونا تھی کہ بنی ہاشم آ گئے دربار میں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا کربلا میں آئیے عصر عاشور، جب حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. اکیلے حسین، مرحوم کی بیٹیاں بھی ہیں، خدا انہیں بھی صبر دے. ایک بیٹی جو مسافرت میں تھی، باپ کا جنازہ نہ دیکھ سکی. عزیزان گرامی، وہ حسین جو میدان میں آواز دے رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرنے آئے. کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی مولا ہمارے اور آپ کے درمیان موت ہے، ورنہ ہم آپ کی نصرت کے لیے پھر آمادہ ہیں. اور اس کے بعد دین کو بچانے کے لیے میرے آقا نے عظیم قربانی دی. عزیزوں، کسی کے گھر میں ایک میت ہو جائے آدمی ہوش میں نہیں رہتا ہے. ارے جس نے دن بھر لاشیں اٹھائے ہوں، اور حسین غریب سے پوچھئے، اس نے کسی کو یاد نہیں کیا، بس آپ کو یاد کیا. اے میرے لال، جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی پر رونا آئے تو میری غربت پر رو لینا. اجرکم اللہ. بھائی اس کے بعد جو جملہ ہے قیامت کا تاریخ میں جملہ ملتا ہے،
اب جو حسین اپنی جگہ سے اٹھنے لگے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے، اے میرے لال، میرے چاہنے والوں سے کہنا میں نے اس وقت انہیں بہت یاد کیا جب 6 مہینے کے بچے کی میت کو لیے ہوئے کبھی در خیمہ کی طرف جاتا تھا، کبھی واپس پلٹ آتا تھا، کہتا جاتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز دی رباب اپنے لال کو لے جاؤ، مگر بی بی رباب سے پہلے بی بی سکینہ آ گئی۔ اے بھائی بابا، کیا میرے بھیا کو پانی مل گیا؟ لگتا ہے میرا بھیا پانی پی کے سو گیا۔ امام نے دامن الٹ دیا، سامنے ماں نظر آئی، ایک ہی جملہ ماں نے کہا، اے میرے لال، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ بس 2-4 جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بات 6 مہینے کے علی اصغر تک آ گئی ہے، بس 2 جملے اور سنیے مجلس تمام ہو جائے۔ حسین بچے کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے۔ اب غربت حسین کا اندازہ لگائیے، ایک ہاتھ میں بچے کی میت ہے، ایک ہاتھ سے قبر بنا رہے ہیں۔ جب قبر کھود چکے، بچے کی میت اتارنے لگے تو فرات کا رخ کیا، اے میرے بھیا عباس، آؤ دیکھو تیرا آقا غریب ہو گیا۔ یہ کہہ کے بچے کی میت کو رکھا، مٹی ڈالی، حسین کے پاس پانی نہ تھا، جو قبر علی اصغر پر چھڑک دے، اپنا رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے اٹھے، اے عرض کربلا، یہ پیاسے کی امانت ہے، یہ پیاسے کی امانت ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ مگر عزادارو، بعد حسین کیا ہوا؟ اشقیاء ڈھونڈنے چلے، جہاں نرم زمین ملتی تھی نیزہ مار دیتے تھے۔ اب جو نیزہ زمین پہ آیا، الجھ کے ایک بچے کی میت نکل آئی، ماں در خیمہ پہ تھی، سامنے سر و تن میں جدائی ہو گئی، ماں تڑپتی رہ گئی اصغر کے سر و تن میں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا، معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب انصار حسین المعروف راجہ بھائی مرحوم ابن ڈاکٹر ناصر حسین صاحب کی روح کا صرف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔